یہ اب تھوڑی سی سہیل بھائی کی بھی بات کرتے ہیں، بیکاز سہیل بھائی اور آپ کا ماشاءاللہ پیپل نو کہ بہت پرانا اینڈ ہی از اے ویری ہیلپ فل پرسن. جی اس کا تو نام جو ہے جی وہ 1122 رکھا ہوا ہے. ہی از آلویز، کوئی بھی مشکل میں ہو، ہی وڈ بی دا فرسٹ پرسن ٹو ریچ دیئر. کیا بات، یہ اس کی نہیں خاصیت ہے. یہ تو میں نے خود دیکھا. اور احمد دیکھیے، جیسے ہمارے بارے میں وہ بات کرتا ہے بہت رسپیکٹفلی، یہ کہتا ہے کہ جی انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے، مجھ سے انہوں نے اس طرح کام کروایا. پہ ہم نے کچھ نہیں کیا، کوئی خاص نہیں کیا. اس میں ٹیلنٹ اتنا تھا کہ ہم اس کے ٹیلنٹ کو یوز کرنا چاہتے تھے. بے شک ہم اس کے ٹیلنٹ کو پہچان گئے تھے کہ ہی از اے ویری ٹیلنٹڈ پرسن. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ چونکہ اس زمانے ایک پیریڈ ایسا تھا 87 سے لے کے کوئی مڈ 90s تک، جب میکسیمم سٹیج کے پلیز جو ہیں وہ ہم پروڈیوس کیا کرتے. جی مطلب آپ لوگوں نے تو تھیٹر آپ لوگوں کا ہی تو تھا. تو اب ہوتا یہ تھا کہ بلکہ عمر بھائی کو تو آپ لے کے آئے تھے لاہور. جی بالکل جی. اس کو میں اسکرپٹ دے دیتا تھا ہاں کہ سہیل بتاؤ کون سا کیریکٹر کرنا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک کانفیڈنس تھا. وہ فیور نہیں تھی، بالکل وہ ایک کانفیڈنس تھا کہ یار یہ جو کیریکٹر چوز کرے گا نا، اس سے اچھا اور کوئی نہیں کر سکے گا. بالکل. تو مجھے اپنا بھی لالچ ہوتا تھا کہ میرا ڈرامہ ہے، یہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہوگی اس کی، تو میرے پلے میں کو سپورٹ ملے گی اس سے. سو وی ہیو ڈن ویری لیس فار دیم، انکلوڈنگ جیسے سہیل کے ساتھ میں نسیم وکی کی بات کرنا چاہوں گا. ہاں نسیم بھائی کو، نسیم وکی جو ہے وہ ہم نے کیا ہی کیا ہے اس کے لیے. بٹ چلو وہ بھی جب بات کرتا ہے وہ کہتا ہے میرے استاد ہیں، میرے ٹیچر ہیں، آج میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں ان کی وجہ سے کھڑا ہوں. تو یہ اکنالج کرنا ایک دوسرے کو نا جی، یہ بہت بڑی بات، بہت بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے کہ کسی نے آپ کے لیے اتنا سا کیا ہے اور آپ اس کو بڑھا کے اتنا بتائیں. تو یہ میری نظر میں تو یہ دونوں بہت پیارے ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں. آئی تھنک میری جب کہتے سہیل بھائی سے بات ہوئی تو یہ بتایا تھا کہ یہ آفتاب بھائی والے شو کرنے سے پہلے آئی تھنک کچھ لاسٹ انہوں نے 3-4 سال پہلے آپ کا لاسٹ انہوں نے کیا تھا. دس واز رائٹ ایٹ دی اینڈ آف جو لاسٹ انہوں نے آپ کے ساتھ پروڈکشن کی تھی 90s کے اسٹارٹنگ میں تھی آلموسٹ. میرا خیال ہے مڈ 90s میں جی. اس کے بعد پھر وہ آئے تھے کیونکہ اس سے پہلے ٹیلی ویژن تو نہیں انہوں نے. مجھے دیکھے اس نے جب ڈانسز شروع ہوئے اسٹیج پہ، ہاں جی، تو اس نے بہت فائٹ کی، بہت کوشش کی. میں نے زندگی میں ایک بہت بڑی سمجھ لیجئے کہ آپ اسے خطا کہہ لیجئے یا جو بھی کہہ لیجئے، مجھے کسی نے ریکویسٹ کی کہ یار آپ کی بات وہ نہیں ٹالتا، تو آپ اس سے کہیں کہ ایک آدھ ڈانس تو کرنے دیا کرے، کیونکہ وہ کولیبریشن میں پروڈکشن ہوتی تھی. میں نام نہیں لینا چاہتا. ہی از آلسو اے ویری نائس جینٹل مین جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ ہماری فیلڈ کے لوگ سمجھ جائیں گے. زندگی میں کبھی مجھے کسی بات سے انکار نہیں کیا اس نے، سوائے اس بات کے. اچھا مجھے خود بھی بہت، میں نے اس کو کہا یار میں خود اس کے بہت خلاف ہوں. میں تو خود کہتا ہوں کہ یار ڈانس ہو رہا ہوگا، میں نے نہیں کھڑے ہونا اسٹیج پہ، میں باہر نکل جاؤں گا. اور میں ایسا ہی کرتا تھا. میں نے کہا یار تم مجھے اس کا، وہ تو اس نے میری بڑی کہا پلیز آپ کر دیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. سو آئی وینٹ ٹو ہم. زندگی میں صرف ایک بار اس نے مجھے ریفیوز کیا. اس نے کہا بھائی جان یہ نہ کروائیں، یہ میرے سے نہیں ہو سکے گا. اور میں نے بھی اس کو کوئی فورس نہیں، کیونکہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس کی، کچھ تھا نہیں نا کہ میں اس کو سالڈلی کہتا کہ نہیں یار کیا حرج ہے یہ کرنے میں. اسی بھائی ایک ٹائم پہ آپ لوگ یو ور دا کنگ میکرز آف تھیٹر ایٹ دیٹ ٹائم، اور وہ جو سرکٹ ہمارا پورا چلتا تھا تھیٹر اب ہمارے پاس جو ایگزسٹ کرتا ہے، اور مطلب گورنمنٹ نے اب تھوڑا سا انیشیٹو لیا ہے کہ اچھا جی ڈانسز کو رکوائیں اینڈ آل دیٹ. میں بلیو کرتا ہوں کہ ڈانسز کے اوپر پابندی
وہ جو وہ والے ڈانسز ہیں ان پہ پابندی ہونی چاہیے. لیکن ڈانس اٹس سیلف اتنا بڑا ایک ہمارا آرٹ ہے اور آپ کی پرفارمنس ہے, تو ڈانس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ہاں اس طرح کے ڈانس کے اوپر ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو تھیٹر کو جس طرح بھی فلم کو تھوڑے بہت پیسے دے رہے ہیں آل دیٹ, مگر تھیٹر پہ صرف پابندی لگا دی ہے, اس کو آپ صاف کیسے کریں گے, اس کو آپ سپورٹ کیسے کریں گے؟ میری بڑی بہت جلد ایکسپیکٹڈ ہے ملاقات انشاءاللہ منسٹر صاحبہ سے اور سیکرٹری انفارمیشن سے, جس میں میں کچھ مشورے ان کو دینا چاہتا ہوں کہ بغیر انویسٹمنٹ کے تو کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کوئی چیز چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا پریکٹیکلی اس کو ان لائنز پہ چلنا پڑے گا. بہت بہترین اسکرپٹس ہیں آپ کے پاس, بہت ٹیلنٹ, یہ سارے لڑکے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جتنے شوز ٹی وی پہ چلے, اب یہ وہی لڑکے ہیں نا جو اسٹیج پہ کام کرتے تھے. بالکل وہیں سے انہوں نے کوئی ولگر لاہور میں بات اسپیشلی کوئی ولگر بات کی ٹی وی پہ نہیں, اور ہنسا کے لوگوں کو پاگل کر دیا. سو یہ یہاں سے ہے کہ آپ کس لائن پر سوچ رہے ہیں. آپ گندی بات گندا لطیفہ سوچیں گے, آپ کے دماغ میں گندا لطیفہ بن جائے گا. اچھا سوچیں گے, اچھا بن جائے گا. تو ٹیلنٹ کی ان میں کمی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. دے آر ویری ویری ٹیلنٹڈ. صرف انہیں تھوڑا چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ کر لیجئے, ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کیوں چھوڑا تھا تھیٹر؟ اگر میں نے اس لیے لاسٹ تھیٹر جو میں نے کیا تھا جی, وہ آف تو میں بہت دیر سے ہو گیا ہوا تھا. اسی وجہ سے جی, کیونکہ پیسے تو تھے, مطلب تھیٹر ایک آپ کا فل ہاؤس لگا, بڑے اچھے پیسے آ رہے تھے. اس وقت تو پرائیویٹ پروڈکشن بھی نہیں تھی. ہاں جی. سو میرا تو ٹوٹل بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ تھیٹر سے تھا. بالکل. لیکن خدا گواہ ہے کہ مجھے بلڈ پریشر ہو گیا. جب ڈرامہ شروع ہونے والا ہوتا تھا تو میں ونگ میں کھڑا ہو کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے, میں یہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں. اچھا. میں یہ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو گئیں وہاں پر, اور آپ کو لگنے لگا کہ یار آپ اتنے ڈی ویلیو ہو رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ توکل کریں خدا پہ اور چھوڑ دیں اس کو, اور کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو 2 سے 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں, اور وہ ہیں چونکہ ذرا فنی سی, اس لیے شاید وہ ٹھیک ہی لگیں. ایک پلے بڑا معروف پلے ہے, پینڈو گیا دبئی. بہت ہی ہٹ ہوا تھا وہ, مختلف لوگوں نے کیا تو ایک بار میں نے بھی کیا. تو اس کے انٹرول پہ سیکوینس یہ ہے کہ ناؤ دا بوائے از گوئنگ ٹو دبئی, اور وہ اس کا بہن کے ساتھ ایک بڑا ایموشنل سین ہے کہ میں تمہاری شادی کے لیے جا رہا ہوں اور میں پیسے اکٹھے کر کے لاؤں گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اور وہ کہہ رہی ہے کہ تم مت جاؤ, کوئی نہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے جانا ہے, اور وہ اس پہ انٹرول ہو جاتا تھا. نا ویری فرسٹ ڈے جب وہ لڑکی جو میری بہن کا کیریکٹر کر رہی تھی سیٹ پہ آئی, تو اس نے پوری ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی اپنے پیروں تک. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا یار یہ سین کی مناسبت سے اور بھائی کے سامنے یہ اس طرح سے تو ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. اور اس پہ انٹرول ہونا تھا, اور وہ اسٹیج پہ ایک سرٹن طریقہ تھا کلیپ لینے کا کہ آپ ذرا تھوڑا ایموشنز اور وہاں ایک جو انتہائی ایگزیجریٹڈ ورژن ہوتا ہے ایکٹنگ کا, آپ وہ کرتے ہیں تو پھر تھوڑی تالی والی بجتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بج گئی, وہ پہلا ہی شو تھا. تو آئی تھاٹ کہ اب کرٹن ہو جائے گا, لیکن کرٹن ہونے کے بجائے ایک دم سے لائٹس جو ہیں وہ ریڈ, بلو, یلو یہ جلنا شروع ہو گئی, اور ایک نا ایجپشن سا میوزک بجنا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, یہ تو یہاں تو انٹرول ہونا تھا. تو میں نے کرٹن میں سے دیکھا تو میری وہی بہن
جس نے وہ چادر لپیٹی ہوئی تھی اور جو رو رہی تھی کہ بھیا تم نہ جاؤ، اس نے وہ چادر ہٹا دی ہوئی تھی اور نیچے اس نے ایک مصری سا لباس پہنا ہوا تھا جس پر وہ ڈانس کر رہی تھی. جا رہی ہے. چلا گیا، دفع ہو گیا ہے، اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو میں بڑے غصے میں ڈائریکٹر کے پاس گیا، وہ دوست تھا ہمارا، تو میں نے اس کو جا کے کہا ایک ہی حرکت کی تھی، وہ ہے ایک ہی ہے. اور بھائی مجبوری ہے بغیر تو ڈرامہ. میں کہ میرا آخری شو ہے، میں نہیں کرنا، پہلا شو تھا میں نہیں کرنا. کل تو کسی اور دا بندوبست کر اسسٹنٹ نو کو وہ تیاری کرے. خیر اس نے وہاں سے پھر وہ نکال دیا. اس نے کہا اچھا اس کو کہیں اور فٹ کر لیں گے، کہیں اور دبئی بھیج دیں گے.